نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، ہمارا سبق نمبر 33 ہے اور عصر کے لیے زاویہ شمس۔ سبق نمبر 32 کے اندر ہم نے معلوم کیا کہ عصر کا جو وقت ہے اس کے لیے جو زاویہ شمس ہے وہ متعین نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق سایہ اصلی کے ساتھ ہے، تو سایہ اصلی روزانہ بدلتا رہتا ہے میل شمس کے بدلنے کی وجہ سے۔ تو جب میل شمس بدلتا رہے گا تو سایہ اصلی بھی بدلتا رہے گا۔ اب آج کل مثلا سورج نیچے جا رہا ہے تو سایہ اصلی جو عین نصف نہار کے وقت کسی بھی چیز کا سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے شمال کی طرف، تو ہر دن کچھ نہ کچھ وہ بڑھ رہا ہے۔ پھر جو ہی سورج وہاں سے جدید سے اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو سایہ اصلی عین نصف نہار کے وقت گھٹنا شروع ہوگا، تو سایہ اصلی بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے، اسی کی وجہ سے پھر فرق پڑ رہا ہے عصر کے زاویہ شمس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے کل والے جو سبق میں یعنی سبق نمبر 32 کے اندر جو ہم نے معلوم کیا وہ عصر کے لیے سب سے پہلے سایہ اصلی معلوم کیا، اور وہ اس کلیے کے اس حصے سے ہم نے معلوم کیا 10b-d سے 10b-d سے ہمیں سایہ معلوم ہوا کسی بھی چیز کا، کہ اگر ہم لکڑی کھڑی کریں یہاں پہ 1 میٹر لکڑی کھڑی کریں، 1 میٹر کریں جتنی بھی کریں اس حساب سے، ہمیں مثلا 1 میٹر لکڑی ہم نے کھڑی کی تو اس کا سایہ ہم نے معلوم کیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے معلوم کیا کہ اس جگہ پہ سایہ 1.076 کچھ بھی تھا، ہم مثال دے رہے ہیں 0761 یہ لکڑی کا سایہ تھا، ٹھیک ہے جی، اور تاریخ ہم کر لیتے ہیں مثلا 10 جنوری کر لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، اس تاریخ کو ہم نے سایہ نکالا تو وہ یہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ کس طریقے سے نکالا؟ b-d سے، b عرض البلد ہے اور d ڈکلینیشن آف سن یعنی میل شمس ہے، اور یہاں یہ b عرض البلد کا سمت الراس کا یہ سمت الراس آ گیا عرض البلد کا، اور یہ سورج یہاں پہ تھا، مثلا آج کا سورج یہاں پہ، تو اس نے یہاں پہ یہ شعاعیں لگائیں تو یہ مثلث بن گئی تھی، تو یہ b-d ہے، یہ b ہے اور یہ d، ان کے درمیان میں ہم نے فرق بیان کیا تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا زاویہ، اور اس کا ہم نے 10 نکالا تو ہمیں یہ سایہ معلوم ہو گیا تھا۔ یہ ہم نے سبق نمبر 32 کے اندر پڑھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمیں سایہ اصلی تو معلوم ہو گیا 10b-d سے، لیکن اب ہمیں عصر حنفی جو ہوتی ہے وہ 2 مثل ہوتی ہے سایہ اصلی کی، بعد اس لکڑی کا یا اس چیز کا 2 مثل، اور عصر شافی 1 مثل۔ عصر شافی کے لیے اس کلیے کے اندر آپ نے یہاں پہ 1 لکھنا ہے، اور عصر حنفی کے لیے یہاں پہ 2، کیونکہ 2 مثل ہے۔ اب ہمیں یہ سایہ اصلی تو نہیں چاہیے عصر کے لیے، سایہ اصلی کے بعد اس لکڑی یا اس چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، تو 2 مثل کے لیے ہمیں سایہ کو بڑھانا ہوگا نا، 1 مثل اور 2 مثل، ٹھیک ہے۔ اتنا اس سائے کو ہمیں بڑھانا ہے، تو جب اتنا بڑھانا ہے تو سورج اتنا ادھر سے نیچے آ جائے گا مغرب کی طرف، آئے گا نہیں آئے گا؟ سورج یہاں پہ آ جائے گا، جب یہاں پہ آئے گا تو یہاں سے ایسے وہ شعاعیں مارے گا، تو یہ مثلث اس طریقے سے بن گئی، عصر کے لیے مثلث یہ بن گئی۔ اچھا، اب سائے کو معلوم کرنا ہمارے لیے پھر بھی آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ جو سایہ اس کے ساتھ جمع 2 کرنے، کیا کرنے؟ جمع 2 کرنے، یعنی اس لکڑی کی 2 مثل، تو اس 1 میٹر اور 0.761 سینٹی میٹر کے ساتھ جمع 2 کریں گے تو برابر کیا ہوگا؟ 3 میٹر اور 0.761 سینٹی میٹر، تو یہ سایہ ہمیں خود بہت یہاں پہ معلوم ہوا نہیں ہوا جمع 2 کرنے سے، یعنی 10b-d سے ہم نے سایہ معلوم کیا، یہ ہے سایہ، اور جمع 2 کیا تو ہمارے سامنے آ گیا 3.0.761۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا لیکن یہ مجہول ہو گیا، یعنی جب سایہ کسی بھی چیز کا اس کی 2 مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، تو اس وقت سورج کہاں ہوگا؟ یہ والا زاویہ سورج کا پہلے تو ہمیں معلوم تھا یہ، لیکن اب یہ مجہول ہو گیا، اس کو بڑھانے کی وجہ سے یہ بھی بڑھ گیا، اب یہ مجہول ہو گیا۔ اب اس کا ہم 10 انورس نکالیں گے تو ہمیں یہ والا زاویہ معلوم ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب سورج یعنی کسی بھی چیز کا سایہ 2 مثل ہوتا ہے تو اس وقت سورج اس کے کہاں پر ہوتا ہے، یہاں پہ سمت الراس سے سورج کا کتنا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ معلوم کریں گے تو وہی زاویہ شمس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا 2 جمع 10b-d، 10b-d سے سایہ جمع اس کے ساتھ 2، اس کا 10 انورس نکالیں گے تو ہمیں یہ والا زاویہ معلوم ہو جائے گا۔ 10 انورس نکالیں گے، کیوں 10 انورس نکالیں گے؟ دیکھیں پورا ہم کلیہ حل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک یہ زاویہ ہے، ایک یہ ضلع ہے، ایک یہ ضلع، یہ تینوں معلوم ہے، چوتھا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کریں گے؟ 10 تھیٹا، 10 والا کلیہ کیوں لگاتے ہیں؟
کہ یہ زاویہ معلوم کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ متصلہ ہے اور یہ متقابلہ ہے، تو متقابلہ بٹا متصلہ یہ کیا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم 10 والا کل یہ لگاتے ہیں۔ تھیٹا یہ ہے جس کو ہم معلوم کر رہے ہیں، 10 تھیٹا برابر متقابلہ کیا ہے؟ 3.0761۔ یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن ہم نے مثال دی ہے کہ سایہ لکڑی کا یہ بٹا 1 اب یہ 10 کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں اور تھیٹا کو ادھر، مجول کو ایک طرف، معلومات کو دوسری طرف، تو تھیٹا ادھر ہو جائے گا اور 10 اس طرف جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ 10 انورس آگے نکالتے ہیں ہم کیا؟ 3.0761۔ نیچے بٹے 1 کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، نیچے بٹے 1 کا کوئی مطلب، لہذا آپ لکھیں 10 انورس 3.0761۔ 10 انورس کس لکھیں گے؟ شفٹ 10، تھیٹا برابر ہے 71.991۔ یہ 71.991 یہ ہے جی ہمارا یہ زاویہ شمس 71.991۔ ٹھیک ہے، 10 جنوری کو مثال کے طور پر ہم نے لکڑی کا سایہ نکالا، اس کا 2 مثل کیا تو ہمیں پتہ چلا، اس کا 10 انورس نکالا تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی بھی چیز کا سایہ اس دن اس کی 2 مثل ہوگا تو اس وقت سورج ہمارے سمت الراس سے 71 درجے کے فاصلے پر ہوگا، ہمارے سمت الراس سے 71 درجے مغرب میں پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ 90 پہ اس نے جا کے غروب ہونا ہے نا، تو 71 پہ ہوگا تو ہماری عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ زاویہ شمس ہمیں معلوم ہو گیا، اسی زاویہ شمس کو ہم نے وہ ہاور اینگل جو ہم نے پڑھا تھا نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، اس کے اندر ڈالیں گے اے کی جگہ پر، اے میں زاویہ شمس یہ اثر والا ڈالیں گے، باقی سارا پروسیس وہی جو دوسری نمازوں کے اوقات ہم معلوم کر رہے ہیں نا اسی طریقے سے کریں گے تو ہمیں عصر کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔